جو لوگ قربانی کا جانور خرید لیے ہیں اور کسی وجہ سے قربانی کر نہیں پا رہے ہیں تو ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے، اس جانور کا وہ کیا کریں گے۔ حضرات محترم، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ بنگال کے اندر ایک حکومت کے جانب سے نیا قانون پاس کیا گیا اور جس میں بتایا گیا ہے کہ بڑے جانور کی قربانی کرنے کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہیں، ان کو فالو کرنا ہوگا اور ان گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے، تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بڑے جانور کی قربانی کو ترک کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں پریشانی ان لوگوں کے لیے پیش آ گئی ہے جنہوں نے جانور آلریڈی خرید لیا ہے، تو اب اس جانور کا کیا کریں گے، اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ تو آئیے آج اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کی پریشانی کو حل کر دیتے ہیں اور شریعت کا کیا حکم ہے وہ آپ کے روبرو پیش کر دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور خوب شیئر کریں، ہر اس بھائی تک شیئر کریں جنہوں نے جانور خرید لیا ہے، تاکہ اس کا صحیح مسئلہ ان کو معلوم ہو جائے۔ حضرات محترم، سب سے پہلے ہمیں یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جو لوگ مالدار ہیں، یعنی جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور انہوں نے بڑا جانور خرید لیا ہے، تو اب ایسی صورت میں ان کے لیے حکم تو یہی تھا کہ وہ اسی جانور کی قربانی کریں گے، ان کے اوپر واجب ہے، اتنا واجب تھا۔ اب رہی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی پریشانی یا مجبوری آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا۔ تو یہاں پر دو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ابھی قربانی کا دن باقی ہے، یعنی کہ جیسے چاند کی 10 تاریخ کو ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی، تو چاند کی 10، 11، 12 یہ 3 دن قربانی کے دن ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ بندہ جو ہے قربانی کا جانور خرید لیا ہے اور اس کو کرنا نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس جانور کو بیچ دے۔ اب یہ ہے کہ بیچنے کے بعد اسی کی سیم قیمت کا چھوٹا جانور خرید لے، جیسے خصی ہے یا بکرا وغیرہ خرید لے، اور اس کے بارے میں خاص کر کے ابھی ویسٹ بنگال میں حکومت کے جانب سے کوئی ممانعت اور منع وارد نہیں ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں اپنے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ جتنے قیمت کا وہ جانور خریدے تھے، بڑا جانور، اسی قیمت کا بڑا سا بکرا یا خصی وغیرہ خرید لیں، اسی قیمت کا۔ تو ایسی صورت میں شریعت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اب وہ اسی بکرا یا خصی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے تھے، اس چھوٹے جانور میں یعنی بکرا اور خصی میں صرف ایک ہی حصہ ہو پائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اگر مان لیجئے اس نے کم قیمت کا بکرا خریدا، مان لیجئے اس کی جو بڑے جانور جو قیمت تھی اس کی 20,000 25,000 قیمت تھی، لیکن اس نے جو بکرا لیا ہے اس کی قیمت مان لیجئے کہ 10,000 روپیہ ہے، تو تقریباً 15,000 کا فرق ہو رہا ہے۔ تو اس کے تعلق سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو قیمت میں فرق ہوا ہے، تو جتنا قیمت بچ گیا ہے، جو پیسہ بچ گیا ہے، اس کو راہ خدا میں صدقہ کرنا اس کے لیے واجب ہوگا، کیونکہ اس نے جب بڑا جانور خرید لیا تھا تو گویا کہ اتنی قیمت اس نے راہ خدا میں فکس کر دیا تھا کہ مجھے اتنی قیمت کا جانور اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے۔ تو اسی بنا پر اب اگر سستا جانور خریدتا ہے بکرا کی شکل میں، تو ایسی صورت میں جو پیسہ بیچ میں بچے گا اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا اس کے لیے واجب ہوگا۔ ہاں، اگر اسی قیمت کا خرید لیتا ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں، یا مان لیجیے اس سے زیادہ قیمت کا خریدتا ہے تب تو اور بہتر بات ہے۔ مثال کے طور پر 25,000 کا وہ بڑا جانور لیا تھا، تو اب ایسی صورت میں جب وہ بکرا سے چینج کر رہا تو مان لیجیے 30,000 کو اس نے بکرا لے لیا، تو اور اچھی بات ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ صرف یہاں پر اتنا ہے کہ اگر کم قیمت کا خریدا تو جو پیسہ بچ جائے گا اس پیسے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا واجب ہوگا، باقی اس کی قربانی بالکل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر انسان مجبور ہے، پریشان ہے، اسی وجہ سے وہ اس کو خرید کر دوسرا لے رہا ہے۔ اچھا، اب اس کی دوسری صورت یہ ہوگی کہ اگر مان لیجئے قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کیا اور وہ دن ختم ہو گئے، یعنی چاند کی 10، 11، 12 یہ 3 تاریخ جو ہیں قربانی کے ہوتے ہیں، اب اگر تینوں دن نکل گئے، قربانی کے ایام نکل گئے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو اس کا مسئلہ ملاحظہ کر لیں۔ اب ایسی صورت میں اس کے لیے آپشن یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا جانور جو ہے وہ راہ خدا میں صدقہ کر دے گا، یعنی غریب کو دے دے گا، کسی مدرسے میں دے دے گا، تو جہاں لوگ ضرورت مند ہیں وہاں دے کر کے پورا جانور راہ خدا میں صدقہ کر دے گا۔ کب؟ جب قربانی کے دن گزر جائیں اور قربانی نہ کر پائے، اگر ایسی سچویشن اگر پیدا ہو جائے۔ یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس جانور کو وہ بیچ دے۔
اب بیچنے کے بعد اس کی قیمت جو رہے گی وہ پوری کی پوری قیمت کو وہ راہ خدا میں صدقہ کر دے گا، اپنے استعمال میں بالکل بھی نہیں لا سکتا ہے۔ تو یہاں سے میں سمجھتا ہوں آپ نے اتنی بات ضرور سمجھ لی کہ جو لوگ بڑا جانور خرید کر رکھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے، ابھی جو ویسٹ بنگال کے حالات ہیں اس کے پیش نظر ان کو چاہیے کہ وہ جانور اگر فوراً ہو سکے تو ابھی بیچ دیں اور بیچ کر کے دوسرا جانور لائیں۔ اگر سیم قیمت کا لائیں تو کوئی دقت کی بات نہیں، اور اگر اس سے کم قیمت کی لائیں تو جتنا پیسہ بیچ میں بچ رہا ہے اس کو راہ خدا میں صدقہ کر دے۔ اور ایک چیز یہاں پر اور بتا دوں، اور مان لیجیے ابھی فوری طور پر بیچ نہیں رہا ہے بلکہ قربانی کے بعد بیچے گا، تو ایسی صورت میں بھی جو چھوٹا جانور بکرا وغیرہ ابھی لائے گا تو ایسی صورت میں بھی قربانی کے بعد بھی اگر بڑا والا بیچ رہا ہے تو وہاں بھی جو قیمت کا ڈسٹنس ہو رہا، فرق ہو رہا ہے، تو وہ پیسہ بھی اس کو راہ خدا میں صدقہ کرنا ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر قربانی کے دن گزر گئے ہیں اور وہ قربانی کیا ہی نہیں، نہ چھوٹا کا کیا نہ بڑا کا کیا، اور قربانی کے دن گزر گئے، تو اب ایسی صورت میں اس کو پورا کا پورا جانور صدقہ کرنا ہوگا، یا پھر یہ کہ اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت کو راہ خدا میں صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ پورا مسئلہ جو میں نے آپ کے روبرو پیش کیا، یہ فقہ حنفی کی مشہور معروف کتاب جد الممتار علی رد المحتار، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 459 کے اندر اس مسئلے کو بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فقہ حنفی کے معناز کتاب الفتاوی الہندیہ، اس کتاب کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 301 کے اندر اس مسئلے کو لکھا گیا ہے۔ تو اس مسئلے کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا، امید کرتا ہوں۔ اگر مسئلہ سمجھ میں آ گیا اور بات سمجھ میں آئی تو اس کو خوب شیئر کریں، تاکہ جو ہمارے بھائی پریشان ہیں کہ کیا کریں جانور کو لے کر کے، ان کی یہ پریشانی اور الجھن جلد از جلد دور ہو جائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کے ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ و مامون رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔